باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں ایک داستان پرینہ کے سوا کچھ نہیں، اور اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود بھی اسے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس حرکت سے تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کوئی ایسی صورت پیدا کی جائے کہ ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، اپنی رب کی نشانیوں کو اب نہ جھٹلائیں گے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں گے۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہہ رہے ہیں جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائے گی، ورنہ اگر انہیں سابقہ زندگی کی طرف واپس لایا جائے پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا جائے گا۔ موت کے وقت انسان فرشتے دیکھ لے گا، عالم برزخ کا پردہ کھل جائے گا، دنیا والا پردہ آنکھ بند ہو جائے گی، اور پھر رب اور ہر چیز اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس وقت پھر یہ کہیں گے او کاش ہم ایک دفعہ دنیا میں بھیجو۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں زندگی تو کچھ بس یہی ہے دنیا کی زندگی، دیکھیں ہم مرنے کے بعد ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ اس چیز کو آپ بڑا ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں، زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اور آپ دیکھیں لوگوں کی عیاشی، رات جاگنا، دن سونا، دنیا کی گفتگو کرنا، ڈھیروں مال پلاٹ کوٹھیاں کاریں اکٹھی کر کر کے بیٹھے رہنا، جیسے 10 کاروں اور 10 کوٹھیوں میں اکٹھے پاؤں رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہیلا سازی اور بہانے بازی کام نہ آئے گی۔ یہ دنیا دار لوگ جو ہے نا، اور دنیا میں جو دین کو کمزور کرنے والے، کاش وہ منظر دیکھ سکیں جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب یہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اپنے انکار حق کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ دیکھا حق کیا ہے، تم نے رب کو مانا ہی نہیں، قانون فطرت قانون شریعت اپنے اوپر لاگو ہی نہیں کیا، اور تمہیں رب کہتا رہا باز آ جاؤ باز آ جاؤ، یہ دنیا کی زندگی کا تماشا کچھ نہیں ہے، بس کیا ہے یہ مال اور بیٹے چند روزہ زینت ہے، ذرا سی ڈیکوریشن اور ختم ہونے والی ہے، جس میں تم پڑے ہوئے میرا وارث میرا وال مال اور میری وراثت، اور یہ کہیں بیٹیوں پہ نہ چلی جائے اور یہ کہیں بک نہ جائے، اس جائیداد کو بڑھانے کے چکروں میں تباہی پھیر کے رکھ لیتے ہیں۔ اور ایسی بدقسمتی کی بات ہوتی انسان کے لیے اس مال کی محبت اور حرص میں کہ اپنے آپ پہ استعمال بھی نہیں کر پاتا انسان، اور اینڈ آف دا ڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیوقوف کے بارے میں کہا کہ یہ محض کھیل تماشا اور حقیقی اور پائیدار زندگی کو بیچ کے اور اس دل بہلاوے میں لگا رہتا ہے، اور بے وقوف ترین آدمی جو اپنے وارثوں کی مال کی حفاظت کرتے کرتے مر جاتا ہے، اور ہوتا وہ وارثوں کا۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ سے ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم اس معاملے میں کسی تقصیر ہوئی ہوتی، ان کا یہ حال ہوگا، اپنی پیٹھوں اور اپنے گناہوں کا بوجھ لادے میں ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر کے کہتا ہے کہ بادشاہی رب کی ہے، مالک الملوک ہے، حشر کے میدان میں بھی اس کی بادشاہی، اور اگر تم اس کے نظام کے مطابق چلو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاریوں سے بچنا چاہتے، ضیاء کاری ضیاء کرنا، مال کا ضائع کرنا، اسراف کرنا، مصرف شیطان کا بھائی، اتنا کھلا ہاتھ رکھنا اور اتنا بیوقوفی والا ہاتھ بالکل ہی چپکا کے نہ رکھنا کہ بیچ میں سے کچھ نکلے نا، اور بالکل ہی کھلا نہ رکھنا کہ بس دنیا کی واہ واہ کے لیے کھیل اور تماشے کے لیے پیسہ۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہارے بڑے کدھر چلے گئے مر کے، کس قبر کے اندر گئے، وہاں اپنا مال ساتھ اندر لے گئے؟ سب سے بڑا فتنہ جو نا اس دنیا میں مال اور اولاد ہی کا فتنہ ہے۔ اگر اس فتنے کی انوالومنٹ تھوڑی سی کم ہو جائے نا تو پھر انسان نا اس کی حقیقت پا جائے نا کہ یہ آگ ہے، اس کے اندر جل کے پروانے والی صورت ہوگی، دور سے تاپوں گا تو ٹھیک ہے۔ وقت سے پہلے میں تو کہتی ہوں کہ صحابہ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ختم کر دیا، سب بہترین کاروبار کر کے اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے جو باتیں لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم دراصل اللہ کی آیت کا انکار کریں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے، مگر اس تکذیب پر اور نصیحتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچی۔ اللہ کی باتوں کی طاقت کسی میں نہیں، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں سے کچھ زور ہے تو زمین میں کچھ سرنگ
سائن ڈھونڈو, یہاں آسمان میں سیڑھی لگاؤ, ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. یہاں پہ جو قانون قدرت بتایا جاتا ہے نا کہ حق و باطل کی کشمکش کیسے ہوگی, اور ایک مدت تک آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جائیں گے, اور پھر راست بازی, اثار, فداکاری اور ان چیزوں کے ذریعے جب ایمان میں پختگی ہوگی, توکل اللہ کا امتحان ہوگا. اور کیسے ہوگا؟ مصائب اور مشکلات سے گزارا جائے گا. ایسی دشوار گھاٹیاں آئیں گی کہ اخلاق فاضلہ کہ اگر انسان کے اندر سیرت ہوگی تو پھر فتح ہوگی جاہلیت کے اوپر انسان کی. اگر اپنے اندر اصلاح ہوگی تو پھر اللہ کی نصرت آئے گی. پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا, اور اللہ چاہتا تو پھر نہیں تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. یہ تو محنت اور مشقت کے ساتھ اس راہ میں جانا پڑے گا. لہٰذا نادان مت بنو. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں. سننے والے کیسے ہوتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے انسان کے کانوں میں گرانی, دل پہ بوجھ, جتنے جتنے گناہ کرتا ہے زنگ آتا جاتا ہے. اور اگر دوسرے اسپیکٹ میں دیکھا جائے کہ اگر انسان کے اندر اخلاق کی ترقی ہے تو اس کے اندر فکری انقلاب آ جاتا ہے. ایسا فکری انقلاب آ جاتا ہے, اس کے فکری انقلاب کے پیچھے نیت صالحہ ہوتی ہے. نیک صالحہ نیت والا بندہ ہوتا ہے, کبھی اس کے اندر یہ تعصب, ہٹ دھرمی, ڈھٹائی, جھوٹ, تکبر, ریاکاری, میں یہ نہیں ہوتی. خوف خدا ہوتا ہے. تھوڑی سی بھی اللہ کے احکامات کی بارش ہوتی ہے نا, فوراً وہ سمجھ جاتا ہے. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ تو رہے مردے تو نہیں, اللہ بس انہیں قبروں ہی سے اٹھائے گا, پھر اس کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں اس بنا پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. اسی سورہ مبارکہ میں سٹارٹ میں ہم نے دیکھا نا کہ 6 پارے کے اینڈ میں تھا کہ حضرت عیسیٰ کو کیسی نشانی, مردے کو زندہ کر دو, ہاتھ پیروں ٹھیک کر دو, بلائنڈ پیدائشی کو ٹھیک کر دو, ہر میریکل. لیکن قوم پھر نہ سدھری. حضرت موسیٰ کو کیسے میریکلز دیے گئے, ہر ایک کو دیے گئے, لیکن قوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ اپنے رسول, اپنے حبیب کو قرآن کا معجزہ دیا کہ اب یہ کتاب کے ذریعے اصلاح ہوگی, اخلاق کی تذکیر ہوگی, اور پھر اخلاق کی تذکیر ایسی ہوگی کہ نیت صالحہ کریٹ کی جائے گی, اور پھر عمل صالحہ مفید ہوں گے. اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, مگر نادان لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور میں, ہوا میں پروں سے اڑنے والی کسی پرندے کو دیکھ لو. اگر کسی نے نشانی دیکھنی ہے تو انہی کو دیکھ کے بدل جائے گا. اگر جس کے اندر ایمان آنا, ایک چھوٹا سا پھول دیکھے گا میرا رب کیسا خالق ہے, ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانی کو جھٹلاتے ہیں, بہرے اور گونگے ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے, اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ پہنچے یا آخری گھڑی آ پہنچے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس میں مصیبت میں تم کو ٹال دیتا ہے. ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. ابھی لیٹسٹ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں کے اندر جو پیشنٹ بڑا تکلیف میں, درد میں, اس کی کرسی لے جا کے چرچ کے پاس رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسپرچل ہیلر کو بلاؤ. اور ہر بندہ جو ہے نا وہ آج کل اسی چکر میں ہے کہ ڈائریکٹ گاڈ کے ساتھ انوالومنٹ ہو, اور خدا سے مانگتا ہے, خدا کی طرف جاتا ہے, جو کچھ ہے الٹیمیٹلی خدا کے پاس پہنچ جاتا ہے. لیکن انسان نا اپنے نفس میں اور نشانیاں دیکھ کے, ارد گرد نشانیاں دیکھ کے پھر بھی غفلت اور جہالت میں ڈوبا رہتا ہے, اور پھر بھی پردہ ڈالتا جاتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر. اللہ کو پکارنے کے باوجود, اللہ سے سب کچھ لینے کے باوجود, آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بدبختی انسان کے لیے ہے کہ جان کنی کا مرحلہ ہو, اور اس وقت جو فرشتے آئیں وہ سخت گیر فرشتے ہوں, پھر جو قبر میں برے اعمال بری شکل کی صورت میں سانپ اور بچھو کی صورت میں آ جائیں, اور برے کے برے عمل اور نیکیوں کے نیک عمل ان پر سوار ہو جائیں گے, پیٹھ کے اوپر ہوں گے. پسینہ ندامت کا کسی کا گھر اس کے سر پہ رکھا جائے گا, کسی کے گلے میں توق ڈال کے زمین ڈال دی جائے گی, گھسیٹتا پھرے جائے گا. طبرانی کی حدیث میں آتا ہے کہ ضرورت سے زائد مکان, جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ مکان بنایا, جائیداد بنائی, قیامت کے دن اس کو مجبور کیا جائے گا اس مکان کو اپنے کندھوں پر اٹھاؤ. کسی کی زمین غضب کی, صحیح ہے, میں حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سے 7 زمینوں کو طوق پہنائے گا. اور پھر انس کی روایت میں آتا ہے, اور حضرت ابو مالک اشری سب اس روایت کو نریٹ کرتے ہیں. اور کافروں کے غلط یہ جو دنیا کے کاروبار, جائیدادیں, تماشا, یہ انسان کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہیں.
یہ ایسی ہے کہ ہم سب کو تو ویسے نا موت کا ذکر کرنا چاہیے، موت کا انتظار کرنا چاہیے، اور موت انسان کی قیامت ہے اور آ گئی، اور اس وقت انسان کو کیا ہے، سچوں کو سچائی فائدہ دے گی اور جھوٹوں کا جھوٹا عمل سامنے آ جائے گا، حتیٰ کہ جانوروں تک کو بھی انصاف ملے گا۔ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کے ساتھ کیا ہو تو اس دن وہ انسان کہے گا کنتو یا لیتنی ترابا، اللہ تعالیٰ مجھے مٹی کر دے، خاک کر دے۔ جب جانور مٹی خاک کیے جائیں گے میرا حساب کتاب نہ۔ تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف سے ہم نے رسول بھیجے، ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا، وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پس جب ہماری طرف سے ان پر کوئی سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ سختی کے ذریعے سے رجوع کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنا ایمان بڑھانا، نہ کہ پیر بابوں کے پاس پانے کہ ہمیں نظر لگ گئی، مگر ان کے دل اور سخت ہو گئے، شیطان نے ان کو اطمینان دلایا، جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہوں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب انسان گناہ گار ہوتا ہے اور پھر نصیحتیں بھلاتا ہے، قرآن کے اوپر افیکٹولی نہیں چل رہا ہوتا، تو یہاں پہ اللہ سزا کے طور پہ کیا کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے سب کچھ بھلا دیا ہم نے سارے خوشحالیوں کے دروازے ان پہ کھول دیے، اور جب ان بخششوں کو جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیے۔ اب حال یہ کہ ہر خیر سے مایوس ہیں، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جنہوں نے ظلم کیا۔ تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے جڑ کاٹ دی۔ یہ جو مالدار ہیں، جو پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ یہ دیتا ہے میرے مالک تو فضل کر، کرم کر، ہمیں استغنا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دے دے۔ اے اللہ ہم ایسا اغراض کریں، ہم مڑ کے کبھی ایسی نعمتوں کو نہ دیکھیں میرے مالک، ہماری اولادوں میں سے حرص، طمع، لالچ نکال دے یا رب العالمین، توکل دے دے، بھروسہ دے دے یا رب، ایمان دے دے، کیونکہ یہ سب سے مشکل چیز یہ ہے، یہ دولت، یہ مال کا فتنہ، اس کی اٹریکشن ایسی ہے کہ لوگوں کے حقوق بھی سلب کرا دیتی ہے، قطع رحمی بھی کرا دیتی ہے، اس طرح سے تباہی پورے خاندان کی پھیر کے رکھ دیتی ہے۔ دنیا کی راحت اور تکلیف، سزا اور جزا کے نمونے ہم راحت اور خوشی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے خدا کو بھلایا، نصیحت چھوڑی، سارے خوشحالیوں کے دروازے ان کو اور اللہ نے بھلا دیا، ان کو سزا کے طور پہ اللہ نے مال دے دیا، پھر اس کو پکڑا خوب۔ جب یہ عیاشیوں میں مبتلا تھے، میں کہتی ہوں کہ یہ ظالموں کی ہلاکت بھی اللہ کی رحمت ہے، ظالموں کا استحصال ہوگا اور ایسی پکڑ آئے گی کہ ہلاک کرنا بھی قابل حمزہ۔ مومنوں کو ظالموں کی شر سے نجات ملتی ہے، غلط افکار، فاسد اعمال سے زمین پاک ہو جاتی ہے، عقائد باطلہ، اعمال فاسدہ، یہ ساری چیزیں زمین پر سے ختم۔ میں تو اس کانسیپٹ کو جب بھی قرآن میں اب یہ دیکھا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کریں، اللہ ہمیں ایمان میں ترقی دے، اللہ ہمیں میانہ روی میں ترقی دے، اللہ ہمیں پاک دامنی میں ترقی دے، اللہ ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑ جو اخلاص اور نیک نیتی والے ہوں، جن کے اندر حرص، طمع، لالچ اور یہ والی چیزوں سے جو لوگ پاک ہوں۔ اور دلوں کی خیانت تو صرف رب جانتا ہے نا، اور بندوں کے سامنے تو اندر کی کیفیت تبدیل کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ہر قسم کا حرص، طمع، لالچ ختم کر دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے، استغفر اللہ، تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کوئی کون سا خدا ہے جو ایک قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ پھر دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم رسول بھیجتے ہیں، اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری اور بد کرداروں کو ڈرانے والا، پھر جو یہ لوگ ان کی بات مان لیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ جو ہماری آیت کو جھٹلائیں، اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ عمل والی بات یہ ہے کہ پیچھے ہٹ دھرمی کی سزا، مال، دولت، یہ، اور یہاں پہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری کیسے ہو؟ بڑا خوف رکھتے ہیں اللہ کا، بڑا ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے شخص کے لیے نا
اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ چھوٹی سی بھی بات اس کے اوپر افیکٹو ہو جاتی ہے. ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دلوں میں سختی نہ دے, اللہ درستگی نہ دے, اللہ نرمی دے دے, اللہ اپنے کن کے خزانوں سے نرمی دے دے, اللہ بخشش کر دے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں, میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ ہم سے ایک کوشچن پٹ آن کر کے کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اور پیچھے جو اگر اس کو آپ لے کے جائیں تھوڑا سا کنیکٹ کریں, وہ کیا کنیکشن تھا کہ یہ نہیں سن سکتے, یہ نہیں دیکھ سکتے, ان کے کانوں میں بھی گرانی ہے, ان کے دلوں پہ بھی پردے ڈال دیے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پیچھے والا کانسیپٹ تھا, اگر ہم اندھے ہیں تو ہم ایک چیز دیکھیں, یہاں پہ ہمیں ایک کانسیپٹ ملا ہے غریبی مالداری پر مقدم ہے. اگر غربت میں ہے نا تو پھر کیا معاملہ ہے کہ امیر کی زیادہ امتحان ہے, اور امیر اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں, لیکن ایسا پردہ ہوتا ہے آنکھوں پہ بھی کانوں پہ بھی, وہ تو اندھا ہوتا ہے. کیا آنکھوں والا برابر ہے کوئی آنکھوں والا آپ کی نظر میں جس کو سمجھ آئے کہ میری آزمائش ہے دولت, میرا مال ہے, اور دولت مندوں کو غریبوں کے ذریعے آزمایا جائے گا. اگر ان کو ذلت سے اور تعجب سے دیکھتے ہیں تو یہ ان پہ اللہ کا فضل زیادہ بڑا ہے. یہ یاد رکھیں, یہ قرآن کی تھیم ہے, اللہ ان کے دل دیکھتا ہے اور اللہ ان کا حق مانتا ہے, اور حشر کے میدان میں ان کو کہے گا جاؤ بغیر حساب کے آگے چلے جاؤ نا. اور ایسی خوشخبری ہوگی جیسے فرمایا اللہ مسکینوں کے ساتھ رکھ, اللہ مسکینوں کے ساتھ اٹھا. اب رحمت اور مغفرت کی دو شرطیں ہیں. گناہگار سے مغفرت اور رحمت کا جو وعدہ کیا گیا وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے, توبہ اور عمل صالحہ, اور اصلاح کرے اس کے بعد, گناہ پر ندامت ہو, اور ایسی ندامت ہو کہ آئندہ دوبارہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے, تو پھر اس کی کچھ بہتری ہو سکتی ہے. اور کہتے ہیں کہ عرش پر جو اس کتاب میں لوح محفوظ ہے اس میں تحریر فرما دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب آ کر رہے گی. یہ دیکھیں کہ ان مجلسوں میں اور یہ دلوں کی اندھا پن دور کرنے میں, دلوں کا زنگ اتارنے میں, انسان کے عمل کو درست کرنے میں کیا چیز ہے. موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو, دین کی مجلسوں میں جایا کرو, دیکھو یہ تمہارے اندھے پن کو دور کر کے رکھ دے گی, تمہارے دل کا زنگ اتار دے گی نا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس علم وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جس بات کا خوف رکھتے اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے اس کے سوا کوئی اور ذی اقتدار نہ ہوگا. یہ امیجن کر کے دیکھیں کوئی اور بادشاہ نہ ہوگا, اور پتے کی سرسراہٹ بھی سنی جائے گی, ان کا حامی و مددگار, ان کا سفارشی شاید نصیحت سے متنبہ ہو جائے. خدا ترسی کی روش اختیار کریں. جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں, انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں کسی چیز کا بار تم پر نہیں, اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں. اب یہ کہ قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, سردار تھے, ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو اپنے گرد یہ ادنا طبقے کے لوگ ہیں نا جو جمع کیے ہوئے, تانے دیتے تھے کہ ہم تو اتنے معزز اور ہائی کیٹیگری, تم نے بلال اور یہ ایسے عمار صہیب حباب بن ارت ایسے غلام اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں, ان کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں. وہ ان کے ایمان کی اور خستہ حالی کا مذاق اڑاتے تھے, جبکہ اللہ ان کی اخلاقی کمزوری پر ہنستا تھا اور کہتا تھا ان قریب تمہاری خبر گیری ہونے والی. دیکھو اللہ کے یہاں اللہ نہ شکل دیکھتا ہے, نہ سٹیٹس دیکھتا ہے, نہ مال, دونوں اللہ دل دیکھتا ہے. اللہ نے ان کے دل دیکھے اور ایسا درجہ دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایمان کی دولت ہے اور دوسری طرف پیسہ ہے, دولت ہے, عزت ہے, گھمنڈ ہے, کس کی بڑی آزمائش ہوئی, کس کا معاملہ مشکل ہو گیا نا. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو تو ظالموں میں شمار ہو گئے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے. کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا؟ ہاں, کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو, تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا, اور اس کا رحم و کرم اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس کے بعد توبہ کرے, اصلاح کرے, تو اللہ معاف کر دیتا ہے, نرمی سے کام لیتا ہے. رب والی خوبی اللہ ہمارے اندر پیدا کرے, اللہ نرمی سے کام لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. اور اس طرح اللہ کھول کھول کر نشانیاں بتا دیتا ہے کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اب نمایاں طور پہ جو بتا دی گئی بات کہ اللہ دل دیکھتا ہے, اللہ شکلیں اور مال نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی اصلاح کرے, تزکیہ کرے, خوف خدا عطا فرمائے, اور ہم میں سے یہ سبق لینے والا بنائے کہ اس درجے کے لوگ ہم اپنے ساتھ لگا کے رکھیں. پتہ نہیں
کس کے ذریعے سے ہمیں خیر و برکت اللہ عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الانعام آیت نمبر 56 آنورڈ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. اب میری اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. امر حق بیان ہو گیا، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو تو میرے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ظالموں کے ساتھ کیا. دیکھیں جب انسان نا اخلاقی پستی میں جاتا ہے اور بالکل ہٹ دھرمی میں گر جاتا ہے نا تو کہتے جا لیا قیامت جو لانی ہے. استغفر اللہ. تو یہ کفار کا ایسا بیہیویئر تھا. آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے جب آئے گی قیامت، ایسے اللہ نے تھوڑی سزا دینی. اکثر لوگ یہ جواب دیتے ہیں. تو اس وقت کے لوگ یہ کہتے تھے جاؤ لے آؤ قیامت دیکھ لیں گے نا. استغفر اللہ. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے. سبحان اللہ. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اس کے پاس نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں پھٹتا جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر میں سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اس کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کر سکو. موت سیمی ڈیتھ، اور ایسا سیمی ڈیتھ کے پریکٹس کراتا روح جاتی ہے آسمان کی. آخر کر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. پیدا ہوتے 2 فرشتے اوپر ہوتے ہیں ساتھ کرامن کاتبین کندھے پہ. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے تو بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال کر اپنا فرض انجام دیتے ہیں. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، حساب لینے میں بہت تیز ہے. ایسا توحید کا جامع نقطہ ہے کہ زمین کے نیچے بھی گٹھلی نہیں پھٹتی، پتا اس کے حکم کے بغیر گرتا نہیں. ساری خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں. روحیں وہ قبض کرتا ہے، فرشتے وہ مقرر کرتا ہے اور پھر واپس بھی لوٹایا جائے گا اور حساب بھی لے گا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم احد سے کوئی زیادہ شدید دن آپ پر گزرا. آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں اس قوم سے سخت ترین تکلیف جو مجھے پہنچی یوم عقبہ کے دن پہنچی. میں نے ابن عدیل سے اپنے پیش اپنی دعوت کے منظور نہیں کیا، نہایت غمگین ہو کر چل کھڑا ہوا. مقام کرم میں آ کر میرے حواس ٹھیک ہوئے. میں نے سر اٹھایا تو دیکھا ایک ابر میرے اوپر چھایا ہوا ہے. اس میں جبرائیل دکھائی دے رہے ہیں. مجھ سے کہہ رہے ہیں یا محمد تمہاری قوم نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ سن رہا تھا. ملک الجبال پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے. کہو تو اس پہاڑوں کے درمیان اس پوری وادی کو پیس کے رکھ دے. اگر تمہارا حکم ہو تو پہاڑ اس قوم پر گرا دے. تو رسول اللہ نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ خدا انہی کافروں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو مومن نکلیں گے اور کسی خدا کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرائیں گے. اب ایسا دن تھا، وہ دن کے نوجوانوں نے پتھر مارے، نشانے لے کے مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. اتنی خوبصورت دعا کر کے کہا اے میرے رب
میں وسائل کی کمی کا تجھ سے شکوہ نہیں کرتا، مجھے ان بچوں سے مار پٹی، میں اس چیز کا بھی شکوہ نہیں کرتا، اس سے بھی بڑی آزمائش لے لے، اگر یہ امتحان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے رب تو مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ فیصلے کے اختیارات یا کوئی غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو اس وادی میں جاتے ہی نہ۔ غیب کا علم ہوتا جو عرش پہ کرسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھ دیتے ہیں کہ وہی کرسی اور انہی میں بیٹھنا ہے۔ سوچیں ذرا کہ ان کا کیا درجہ اور اللہ کا کیا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنا درجہ اس میں بتا رہا ہے کہ کوئی خشک اور تر اور سارا نالج میرے پاس ہے۔ اور آپ دیکھیں جگہ جگہ کس طرح سے کیا ہو گیا، علم نجوم، جفر علم، ہتھیلی کی لکیریں اور ان ساری کشف اور الہام اور اس طرح کے قوت رفتار اور موسمیات اور ماہریات، یہ پیشین گوئیاں، یہ سب علم الغیب میں آتی ہیں۔ اور یہ حق تعالیٰ کی شان کی خصوصیت اور اس کے خلاف جانے والی، قرآن کے اگینسٹ جانے والی چیزیں کسی بندے کو کسی آئندہ واقعے کی اطلاع دے تو قرآنی اصطلاح میں وہ علم غیب نہ رہا۔ اس طرح اسباب اور آلات کے ذریعے جو علم حاصل کیا گیا وہ بھی اصطلاح قرآنی کے لحاظ سے علم غیب۔ جیسے دیکھیں محکمہ موسمیات خبر بتا دیتا ہے، ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیتا ہے، اور انہی سے کہ میل ہوگا کہ فیم، ایکس رے کے ذریعے اندر کی بات پتہ چل جاتی ہے۔ تو اس طرح ان کو نالج کے ذریعے سے اس کو ریلیٹ کر لینا یہ ہے، لیکن ان چیزوں میں کشف، الہام اور ان چیزوں میں غیب کی حدود سے نکل جاتا ہے انسان اور بدترین شرک کی فارمز میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے غیب کے خزانے اور چابیاں میرے پاس ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، الواح پیدا کیے، دنیا میں تمام ہونے والے امور درج کر دیے، کیسے مخلوق پیدا ہوگی، رزق اس کو حلال ملے گا یا حرام، عمل اس کا نیک ہوگا یا بد۔ عمر بن عاص سے روایت ہے، تیسری زمین سے نیچے چوتھی کے اوپر جنہوں نے تمہارے ظاہر ہونا ہے، لیکن ان کا نور اور روشنی کس زاویے سے بھی تمہیں دکھائی نہ دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر خاتم پر ایک فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک فرشتے کو بھیج کر کہتا ہے جو خاتم تیرے حوالے کی حفاظت کر۔ ابن عمر کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا، مفتاح الغیب، 5 چیزیں جن کے سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ رحم مادر کے اندر کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور پھر کل کیا ہوگا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، بارش کب ہوگی سوائے اللہ کے، کس زمین میں کون مرے گا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ امام احمد اور بخاری کی روایت میں آتا ہے، صحیحین کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جبرائیل کے سوال کے سلسلے میں حضور نے فرمایا 5 چیزیں جن میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور انہیں غیب کی چیزوں میں کہا۔ اور اس کے بعد جو زندگی اور موت کا چھوٹا سا نمونہ پیش کر دیا نا، مثال دے کے اللہ نے، دن میں کاروبار کر کے رات کو سونا، پھر سو کر اٹھنا، روزمرہ کا معمول میں آنا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا۔ اس کے بعد ہلکی سی موت، سیمی ڈیتھ، اور فل موت، موت کے فرشتے اور ان کا نظام بھی ایک پورا نظام۔ ابن حاتم بھی ابن شیبہ سے ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ملک الموت کے مددگار فرشتے ہیں، اور علامہ سیوطی کہتے ہیں اس بارے میں، جو فرشتے انسان کے قریب رہتے ہیں اس کی اجل کو بھی لکھ لیتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے، اور روح کو لے کر ملک الموت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ملک الموت اس تحصیلدار کی طرح ہوتا ہے جس کے ماتحت زکوٰۃ کی رقم وصول کی جاتی ہے۔ سب کا سردار ملک الموت ہے۔ فرشتہ موت کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک کا ہوتا ہے، ایک قدم مشرق سے مغرب تک۔ دریافت کیا گیا مومنوں کی روحیں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا مومنوں کی روحیں سدرۃ المنتہا میں رکھی جاتی ہیں۔ قرطبی کی حدیث میں آتا ہے مرنے والے 4 فرشتے اترتے ہیں، ایک دائیں پاؤں سے، دوسرا بائیں پاؤں سے، تیسرا دائیں ہاتھ سے، اور چوتھا بائیں ہاتھ سے کھینچتا ہے۔ روح رحمت یا عذاب کے فرشتوں کے پاس ہے۔ قلبی کا بیان ہے ملک الموت کو روح قبض کر کے رحمت یا عذاب کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز تمام جانوں کو خود ہی قبض کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ پاک روح کو قبض کرنے کے بعد رحمت کے فرشتے کو دے دی جاتی، ناپاک روح کو قبض کرنے کے بعد عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مومن کی موت، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں داؤد حاکم اور مسند احمد میں صحیح اسناد کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا بندہ مومن کا تعلق جب دنیا سے منقطع ہوتا ہے، آخرت سامنے سے آ رہی ہوتی ہے، سورج جیسے گورے چہرے والے ملائکہ اس کے پاس اترتے ہیں اور جنت کا کفن اور خوشبو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر درازی نگاہ کے فاصلے پر بیٹھتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر مرنے والے کے سہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ روح فوراً بہتے ہوئے پانی کی طرح جیسے مشکیزے سے قطرہ نکلتا ہے، موت کا اس کو فرشتہ لے کر فوراً ملائکہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اپنے ہاتھ میں نہیں روکتا، ملائکہ اس کے بہشتی کفن خوشبو روح کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اور پھر اس حدیث میں کافر کے متعلق آتا ہے
کہ بدبودار ٹاٹ لے کر اور نظر کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت سرہانے بیٹھ جاتے، روح قبض ہوتی ہے اور فرشتے کے سپرد کر دی جاتی، پھر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا اور اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتا ہے نا. اور رسول اللہ ملک الموت نے ایک اور مشرق اور مغرب دونوں کے درمیان میں 2 لشکر لڑتے ہوئے پائے، ہلاک ہوتے. اس وقت ملک الموت کہاں کہاں جاتا اور کس کس طرح. فرمایا ملک الموت کے لیے دنیا اس طرح گھیر دی گئی جسے تشت میں سامنے رکھی اور جس کو چاہتا ہے قدم کے ساتھ اٹھا لیتا ہے، جس کی 2 آنکھیں آگے اور چہرے 2 آنکھیں پیچھے ہیں. اور پھر گدی میں دریافت کے جو شخص مشرق اور مغرب میں اور کسی زمین پر پھیلے 2 لشکر باہم لڑیں تو پھر ملک الموت سامنے زمین ہموار شکل میں تشت کی طرح رکھتی جاتی ہے جس میں سے وہ روحوں کو پکڑ لیتا ہے. روایت میں آتا ہے یعقوب کے سوال کے جواب میں ملک الموت نے کہا تھا اللہ نے دنیا کو میرے تابع کر دیا، اس طرح تمہارے درمیان تشت ہے جس سے کنارے سے چاہو پھل کھاؤ، اسی طرح میں جس جگہ سے چاہوں انسان کو پکڑ لوں. اوف اللہ. اب یہ دیکھیں فرشتے کسی چیز میں کوتاہی نہیں کرتے. اور اے ملک الموت، طبرانی کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے ایک بار ملک الموت کو انصاری کے سر کے قریب دیکھا اور فرمایا ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے. ملک الموت نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو خوش اور آنکھوں کو ٹھنڈک رکھیے، سمجھ لیجئے ہر مومن سے نرمی کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جان لینا چاہیے جب کسی آدمی کی روح قبض کرتا ہوں اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیختا چلاتا تو میں میت کی روح اس کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتے ہیں چیخنے والے خدا کی قسم اس پر ظلم نہیں کیا گیا، نہ اس کی اجل سے پہلے اس کو مارا، نہ اس کی قضا کے ساتھ اجلت. اور پھر کیا ہوا اگر تم اللہ کے کیے ہوئے کام پر رضامند ہو جاؤ تو اجر پاؤ گے، ناراض ہوگے تو گناہگار ہو جائے، گناہ کا بار سمیٹو گے اور لوٹ لوٹ کے بار بار آتے رہی. تم خوف اور احتیاط رکھنی چاہیے. کوئی ڈیرے خیمے میں رہنے والے مستقل مکانوں میں باشندے اور پھر مٹی کے ڈھیلوں میں اول سے مراد خانہ بدوش بدوی میں سے جہاں چاہوں اور بستی میں نگری میں مکان عرب میں خیمے ڈیرے اونی جس جگہ سے بھی چاہوں. اور پھر فرشتہ اندر آ جاتا ہے اور خدا کی قسم اگر ایک مچھر کی جان بھی خود قبض کرنا چاہوں تو بغیر اللہ کے اذن سے میں یہ جان نہیں قبض کر سکتا. نمازیوں کے ساتھ ملک الموت کا حسن سلوک ہوتا ہے، سب سے بہترین حسن سلوک نمازی کے ساتھ ہوتا ہے. ملک الموت نماز کے اوقات میں مسجد میں لوگوں کو تلاش کرتا ہے، پھر مرنے کے وقت آ کر دیکھتا ہے کہ مرنے والا 5 وقت نمازی اور پابندی رکھنے والا تھا. ملک الموت کے قریب آ کر شیطانوں کو بھگا دیتا ہے اس آدمی کے پاس اور کہتا ہے تلقین کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تلقین کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کے فرشتے بھی اس کے کہتے ہیں نا، قرآن میں بار بار آتا ہے نا فرشتے ان کے مددگار بن جاتے ہیں اور مومنین کی روح کے لیے آتا ہے. فرشتوں کی جس جماعت کی طرف سے گزرتے تو پوچھتے پاکیزہ روح کون سی ہے، لے جانے والا دنیا کا سب سے اچھا نام لے کر کہتا ہے فلاں بن فلاں، آسمان دنیا تک لے پہنچو اور دروازہ کھلوا دو. ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، متصل آسمان تک پہنچا دیتے ہیں. اور 7ویں آسمان پہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں درج کر لو اور لٹاؤ اس کو اس کی قبر میں اور دکھاؤ اس کی جنت اس کو. اور بد مالی کے باوجود اللہ فریاد سن لیتے ہیں. سب تکلیف جو ہیں گناہوں کے اثرات. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی انسان کو جو کسی لکڑی سے معمولی خراش یا قدم پر کوئی لغزش بھی آتی، کسی رگ میں خلش بھی پیدا ہوتی ہے، سب اس کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے. جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ سب بہت ہیں. اور پھر مولانا رومی نے اس بارے میں کہا کہ جب انسان اللہ کو چھوڑتا تو مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں اس کے اوپر. جیسے انسان کی دعا، انجیکشن، ٹیکہ اور یہ شفا ہے نا، اس طرح اللہ ہمارے لیے رحمت ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ ہم اس طرح سے غفلت نہ دے. میرے مالک کثرت سے سجود کرنے والا بنا، اللہ راتوں کو قیام کرنے والا بنا دے. اور اے میرے مالک کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے والا بنا دے. اور وہ مومنوں والی صفات دے دے کہ تکلیف ہوں، چیزیں ہوں، ان مادی سامان کی تدبیریں ہم چھوڑ دیں. یہ تو نے نصیب کے لکھے دے دینے ہیں میرے رب، بس ہم رجوع کرنے والے بن جائیں. یہ گند مند کی تدبیروں میں نہ لگے رہیں. اللہ یہ تدبیریں تو انسان کے امراض کو بڑھاتی ہیں، اشیاء کی گرانی. اور یہ تدبیر کہ اللہ مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، تو اس کے اثرات جو انسان کے اوپر ہوتے ہیں نا، رشوت ستانی، حسد، بغض، کینہ، چور بازاری اور ایسی چیزیں کہ انسان ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش، شوخی. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ دعا کرائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے ساتھ کہی. انہوں نے کہا کہ عاجزی اور خلوص سے دعا کیا کرو، بس اپنے رب کے آگے گڑ گڑاؤ، رو اور اپنے رب کو پکارتے رہو. اور خاص طور پر پست آواز میں بھی، اونچی آواز میں بھی خوب رو رو کے دعائیں. اور اسی دیکھیں آیات کے ساتھ آیت نمبر 63 آنورڈ کیا آتا ہے
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بنیں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اوپر سے بھی عذاب بچا لے اور اللہ نیچے سے بھی عذاب، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ کسی بے رحم کو مسلط نہ فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کو حدیث قدسی میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں ان کے حکام کے دل پر ان کی سخت کر دیتا ہوں اور ان کو ہر طرح کا عذاب چکھاتا ہوں۔ اس لیے تم حکام اور عمرہ کو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، تمہارے سب کاموں کو میں درست کر دوں گا۔ اللہ کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر کرو، تمہارے سارے کام ٹھیک کر دوں گا۔ اور پھر آتا ہے کہو وہ اس پر قادر ہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، کیا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے گروہ کو دوسرے کی گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے؟ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقے سے اپنی نشانیاں پیش کر رہے ہیں، شاید حقیقت سمجھ جاؤ۔ تمہاری قوم اس کا انکار کری، حالانکہ حقیقت ان میں سے کہہ دو کہ تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو لوگ ہماری آیات پہ نکتہ چینیاں کریں ان سے پاس سے ہٹ جاؤ، جب بھی دین کی اصول زندگی بتایا جا رہا ہے آیات کا مذاق اڑایا جائے وہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری بات میں لگ جائیں، اور کبھی شیطان تمہیں بہلاوے میں ڈال دے، جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم کے پاس نہ بیٹھو۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والا، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں، البتہ نصیحت ان کا فرض ہے، شاید کہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جو انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا رکھا ہے۔ ہاں اگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، گرفتار بھی اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار نہ، کوئی سفارشی نہ ہوگا۔ اگر وہ ہر ممکن چیز بھی فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو کبھی اسے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا چکا، اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنے حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہے ہیں اور اس حال میں اس کے ساتھی سے پکار رہے ہوں ادھر آئیے سیدھی راہ موجود ہے؟ کہ حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، اسی کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے، مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جاؤ اس دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، جس روز سور پھونک دیا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے، دانا اور باخبر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب حضرت ابراہیم کے قصے سے پہلے ایک وہ شخص تم نے دیکھا جو صحرا میں بھٹکتا پھر رہا ہے، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں آ جاؤ ادھر اللہ کی بات سن لو، لیکن وہ نہیں۔ اچھا وزیر نعمت ہے اور برا وزیر عذاب ہے، حکام اور ملازمین کی جو تکالیف ہیں یہ بھی اللہ کے عذاب ہے، فرقہ پرستی عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا دعا کی میری امت کی 4 چیزوں سے دور رکھنا، چنانچہ 2 باتیں اللہ نے میری امت کو محفوظ کر دیا، 2 نہیں دی۔ میں نے دعا کی تھی میری امت پر آسمان سے پتھراؤ نہ کرنا، اہل فرعون کی طرح غرق نہ کرنا، تفرقہ گیری نہ ہو، ایک دوسرے سے جنگ نہ لڑیں۔ اللہ نے پتھراؤ نہ ہو اور غرق سے محفوظ ہونے کی دعا تو قبول کر لیکن آپس میں تفرقہ پسندی اور گروہ بندی اور جنگوں کے تال کو باقی رکھا۔ ابن عباس سے آتا ہے رسول اللہ اٹھے وضو کیا دعا مانگ، اے خدا میری امت پر اوپر سے نیچے سے عذاب نہ نازل کرنا، گروہ بندی نہ کرنا، جنگ نہ ہو۔ جبرائیل آیا اور کہا تمہاری امت کو آسمان میں عذاب نازل ہونے اور پاؤں طرح سے عذاب ابلنے سے محفوظ کر دیا گیا ہے نا۔ اور اس بارے میں نا جو چیزیں انسان کے لیے مسلمانوں کی باہمی جنگیں اور کئی دفعہ ہر اختلاف برا نہیں ہوتا اور مطلب اتفاق اچھی چیز ہے، اس پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، اتفاق کی قیمت عطا کرنی پڑتی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
اور اپنے دل سے فتویٰ پوچھے اور اپنے اوپر خود لازم کرے کہ تفرقے بازی میں نہ پڑے، لڑائی جھگڑا نہ کروائے، آپس میں کٹوائے نہ. توحید ونس آف اللہ میں اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کے اندر اتحاد آئے گی. اتحاد میں پہلے اپنے ماں باپ سے جڑیں گے، پھر اپنے رشتہ داروں سے. اور آپ نے فرمایا نکتہ چین لوگوں سے بچو اور پرہیزگاری اختیار کرو. اس امت کے قابل معافی کام جو ہے نا، اس قابل معافی میں خطا اور نسیان، بھول اور چوک ہوگی. اور پھر گناہ کی مجلس سے دور رہو. ایسی مجلس جہاں پہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جائے اور گناہ کے سبب اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے انسان کو، دل پہ پھر سیاہی چھانے لگتی ہے، آنکھوں کے آگے پردہ آنے لگتا ہے. بری صحبت سے بچاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بری مجلس والے کو نصیحت کی جہاں استہزاء، مذاق، کھیل تماشا، نان سیریسنس یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا. اور ایسی چیزیں جو پھر آہستہ آہستہ بھٹکا کے ناچ گانا، بہود کی آوارگی، مکس گیدرنگ، ہر فضول کام میں انسان پھر انوالو ہو جاتا ہے. وہ آپ یہ دیکھیں کہ مختلف مقدموں کے جو مختلف فیصلے ہوں گے، اس قیامت کے روز ہولناکی کیا ہوگی اور اس قیامت کا منظر کیا ہو گیا. شہداء گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے بس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. فرماتے ہیں سجدے میں گر پڑوں گا. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحض کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا عرش کے سامنے کا حصہ. اب اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا، میرا بازو پکڑ کے اٹھائے گا. اللہ عز و جل فرمائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ میں عرض کروں گا یا رب تو نے مجھ سے شفاعت کا حق دینے کا وعدہ کیا تھا، چنانچہ حق مجھے عطا کیا جائے گا. میں لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم شفاعت کر سکتے ہو، میں انسانوں کے درمیان میں اپنے فیصلے نافذ کر دوں گا. عرش خداوندی کا ظہور ہوگا. رسول اللہ فرماتے ہیں میں واپس آ کر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. ہم سب لوگ کھڑے ہوں گے. آسمان سے ایک زور کی آواز آئے گی، ہم گھبرا اٹھیں گے. زمین، جن و انس دگنی تعداد میں آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں گے، زمین سے قریب تر آ جائیں گے. زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، صف بندی ہو جائے گی. پوچھا خدائے پاک تمہارے اندر ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. فرشتے آسمان سے دوبارہ اس تعداد میں اتریں گے، اترتے جائیں گے دگنی چگنی. اور پوچھا جائے گا اور پھر وہ کہیں گے وہ آنے والے ہیں. پھر تیسری دفعہ پھر دگنی تگنی تعداد میں فرشتے اتریں گے، حتیٰ کہ 8 فرشتے رب کا تخت اٹھائے ہوئے تشریف لائیں گے. اور پھر اس وقت اس کا تخت 4 فرشتے قدم آخری نیچے والی زمین کی تہہ میں ہوں گے، زمین و آسمان کے نصف حصے، اور ان کے کندھوں پر عرش خداوندی ہوگا اور ان کی زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہوگی. اب یہاں تک ہم یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا اور وہ کیسا وقت ہوگا، اور پتہ بھی سرسراہٹ انسان فیل کر سکے گا. اور سورہ رحمان میں آتا ہے بس فلاح پا گیا وہ شخص جو رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونا ہے. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کیا میں بتوں کو خدا بنا لوں؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو اس طرح زمین آسمان کی سلطنت دکھائی گئی، اس لیے دکھاتے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، علم یقین حضرت ابراہیم کو بھی کرایا گیا. کہتے ہیں نا اس آگ میں جب پھینکا گیا تو 40 دن تک آگ میں، اور حضرت ابراہیم سے کہا جاتا ہے ابراہیم آگ کیسی تھی؟ تو آپ نے کہا بار بار پھینکو. اور ایسی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی معراج تھی، اللہ سے ملاقات تھی. وہاں پہ جنت کا لباس ان کو پہنایا گیا، پھر جنت سے پھل دیے گئے، پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا. علم الیقین کے لیے، ایکسپلینیشن کے لیے اٹ از نیسیسری کہ اس چیز کا مشاہدہ آ کے پھر ایکسپلینیشن وہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر میں کامل کریں، عافیت اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائیں. سورہ الانعام کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے جس میں یہ توحید، ونس آف اللہ، شرک کی نگیشن اور اپنے رب کی پاورز کو سمجھنے کی توفیق دے. اس مالک الملوک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو وہ عطا کرنا چاہے کوئی محروم نہیں کر سکتا، جس کو محروم کرے کوئی عطا نہیں کر سکتا. اللہ میں توکل دے، بھروسہ دے اور ایمان میں کامل کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ کا شکر اس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ سورہ الانعام ہماری منزل ہوگی آج۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ جس کا نزول ہوا تو آسمان سفید اور روشن ہو گیا اور ہر طرف سے انہوں نے تسبیح سنی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آپ نے کہا آج فرشتوں سے پوچھے کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کہا سورہ الانعام کا نزول ہے، یہ وہ سورہ مبارکہ جو رب تمہیں سنائے گا جنت میں۔ اور دیکھنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کانسیپٹ دیتے ہیں۔ آج ہم جو آیت نمبر 76 آنورڈ قصہ پڑھیں گے وہ حضرت ابراہیم کی ہے پوری بیس نا۔ اور جب بھی توحید کا معاملہ آئے گا اور ونس آف اللہ پہ بلیو کرنا آئے گا اور شرک کی نیگیشن آئے گی تو حضرت ابراہیم کے ذکر کے بغیر اس بات کی کمپلیشن ہی کبھی نہیں ہوگی۔ وہ بت پرست دور تھا اور اس جگہ پہ جس طرح سے انہیں گواہی دی اور اللہ نے ان کے دل میں کیسے القاح کیا اور کیسے وحی کی کہ انہوں نے شرک سے بیزاری شو کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ ستاروں کو اور یہ ان چیزوں کو گاڈ بنایا تھا انہوں نے نا۔ اللہ رب العالمین کی جو شان ہے اس کے سامنے کوئی ہر شخص عاجز ہے، اور جو اسلام کی زبان ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہ جو گریک میتھولوجی ہے اور ستاروں کا علم اور گاڈ اور گاڈسز کا سارا معاملہ ہے یہ ایک ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ آتے ہیں۔ اور وہ حضرت ابراہیم اس میں حیران ہو کے کہتے تھے جب وہ ستاروں اور ان کی پوجا کہتے حاضر ربی، یہ تمہارا رب ہے اور یہ تمہارا رب، اور ایک بچہ اٹھ کے ان کو کہہ دے کہ یہ تمہارا رب ہے اور اس کو تم مانگتے جو خود ہل نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا۔ پھر انہیں یاد ہے نا کہ ساروں کو توڑ کے رکھ کے اور کلاڑا ایک کے ہاتھ میں پکڑا کے تھا ان سب نے اس کو مارا ہے، تو اس میں پھر وہ بے بس اور چپ ہو گئے تھے جب وہ کہتے کہ یہ تو پتھر کے ہل ہی نہیں سکتے۔ کتنی زبردست حکمت تھی اور کتنا زبردست ایکسپلینیشن تھا نا۔ کہتے ہیں کہ وہ نمرود بن کنان تھا، عراق کا بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلے اپنے لیے تاج بنوایا، لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے دربار میں کچھ جوگی اور نجومی بھی تھے۔ نجومیوں نے ایک بار نمرود سے کہا اس سال آپ کے ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور ملک کے رہنے والوں کا مذہب تبدیل کر کے رکھ دے گا، آپ کی جان اور حکومت اس کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سابقہ انبیاء کی کتابوں میں نے ایسا لکھا پایا۔ صدی کا بیان ہے کہ نمرود نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ ستارہ ایک ایسا طلوع جس کی روشنی کے سامنے چاند سورج سب ماند پڑ گئے۔ نمرود اس خواب سے گھبرا گیا، جادوگر اور جوگیوں کو طلب کر کے تعبیر پوچھی۔ تعبیر بتانے والوں نے کہا سال آپ کی طرف سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کے گھر والوں کو اور آپ کی حکومت کو اور سلطنت کو ہلاکت کا باعث بنا دے گا۔ نمرود کا یہ سن کر حکم اسی سال اس کے ملک میں جو لڑکا پیدا اس کو قتل کر دیا جائے۔ بالکل وہی فرعون والا جو معاملہ تھا نا اسی طرح سے نمرود بھی انہی بادشاہوں میں سے تھا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں نمرود نے ہر حاملہ عورت کے پاس نگران رکھا جو عورت کو اپنے پاس روکے رکھتا، البتہ حضرت ابراہیم کی والدہ چونکہ کمسن تھی اور اس طرح ان کا سارا معاملہ نہ ڈکلیئر ہو سکتا، اور وہ بات یہ آتی ہے کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والا کا تو میں گرویدہ نہیں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب، مگر جب بھی ڈوب گیا تو آپ کہا یہ میرا رب نہیں جو میری رہنمائی نہ کر سکے اور میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا، مگر جب وہ ڈوبا تو ابراہیم اے برادران قوم ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میں نے تو یکسو ہو کر اللہ کی طرف رخ اختیار کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی، اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا؟ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش
میں نہیں آؤ گے؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ تم پر کوئی سند نازل نہیں ہو، ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوف اطمینانی کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے راہ راست پر وہی جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان، اور اگر اسی چیز کے منکر ہو جائیں تو صرف انسان جو اصل میں صحیح معنوں میں مجرم ہے، دوسروں کو خدائی صفات اور خداوند کے حقوق میں شریک کرنے والا، اور اگر اس لیول پہ انسان آ جائے تو پھر وہ تباہ ہو گیا۔ اس میں مجھے تو یہ آتا ہے کہ اگر اس لیول پہ اولاد بھی آ جائے، اگر اس لیول پہ مال بھی آ جائے، اگر اس لیول پہ کاروبار بھی آ جائے، اور اگر اس لیول پہ کوئی چیز جو خدا کے مقابلے میں آ جائے اور خدا کی یاد سے روک دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک کی فارم میں۔ یہ تو تھی وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ دیتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو نغار میں رکھا، جب نکالا تو انہوں نے ایسی گواہی دی، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ اور جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرانا شروع کیا کہ تمہاری شرک سے میں بیزار ہوں، تو کامل ایمان والے کی جو شان تھی، تو اس شان کے ساتھ جو معاملہ آتا ہے کہ لوگ پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے نا۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہ راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ یہی راہ راست ہے، اگر یہ ہمارے پاس ہے صراط والا راستہ تو پل صراط پہ سے گزر جائیں گے، نہیں تو دوزخ کی گہری کھائیوں میں گر جائیں گے۔ دنیا میں بادشاہ بن جائے، نمرود، فرعون، کچھ بن جائے، لیکن اگر آخرت میں نہ فلاح پا سکے، اللہ کے لعنت زدوں میں سے ہوگے، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ انسان کی اصل کامیابی اس کا رب راضی ہو جائے، اس کا اللہ راضی ہو جائے۔ اور نیکوکاروں کو جو اللہ کو ماننے والا تو ہمیں دنیا میں بھی جزا دیتے اور آخرت میں بھی عزت داروں میں اٹھائیں گے۔ ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے، اس کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو راہیاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھے، اور ہم اس کے خاندان اسماعیل، یونس، لوط کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ ہم چنے میں وی آئی پی سلیکٹڈ کس کو سمجھتے ہیں نا، تو تم دنیا جہان کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ چیز حاصل کرنا چاہو نہیں مل سکتے، اور تم جو کچھ جمع کر کے رکھتے ہو ان سب سے بہترین چیز قرآن ہے۔ اللہ ہم سے اور ہماری اولادوں سے بہترین کام لے لے اور ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے تو پرواہ نہیں، ہم کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دیں گے جو اس سے منکر نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر کے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان ان کو بتا رہا ہے کہ ان کو میں گفٹ کیسے دیتا ہوں، اور دیکھو اگر تم نہیں کرو گے تو میں کنورٹ کر دوں گا، میں تو کسی کے دل میں بھی ڈال سکتا ہوں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے اور انہی کے راستے پر تم بھی چلو، اور کہہ دو اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا، جب کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، تو ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے اور کچھ چھپاتے ہو۔ اس کو آج کے حالات میں دیکھیں، پارا پارا فرقے، اور ہم بھی پارے پارے کر کے پڑھتے ہیں، آپ پارا پڑھ لیں۔ پارے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں، صورتوں کا کانسیپٹ ہے۔ یہ پارے تو پتہ نہیں ہم نے کب انوینٹ کیے اور کس طرح سے معاملہ کیا ہے، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازی سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر کے کہتے ہیں سورہ الانعام میں، خیر و برکت والی، کھولنا نیکی، الف کہنا نیکی، دیکھنا نیکی، عمل کرنا تو انسان کو اللہ کے قریب تر
انکار کر دیتا ہے اور اس چیز کی تصدیق کرتی جس سے پہلے آئی، اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے مرکز مکہ کے اور اس کے اطراف کے رہنے والوں کو متنبع کرو، اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا حال ہی اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ جس کتاب کو پکڑ لیتا ہے سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ جھک جاتا ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور پھر کہے مجھ پر وحی آئی، اور حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے میں ایسی چیز کر کے دکھاؤں گا نازل۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو۔ یہ وہ آیتیں ہیں